یہ بات ہے کوئی 28 سال پہلے کی۔ میرے ہاں 2 جڑوا بیٹے ہوئے تو میرے شوہر نے ایک بیٹا اٹھا کر اپنی امی کی گود میں ڈال دیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس سے پہلے بھی میرے پاس 4 سالہ ثروت اور 2 سالہ فرحت تھی۔ جہاں گھر میں 2 بیٹیوں کے بعد 2 بیٹوں کو پا کر خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہاں میری کمزور صحت اور اوپر تلے کے بچوں کی وجہ سے دونوں چھوٹے بچوں کے لیے ہم سب پریشان تھے۔ میرے شوہر نے اپنی امی کی گود میں نعمان کیا ڈالا جیسے انہیں جینے کا بہانہ مل گیا۔ میرے سسر کی وفات اور سارے بچوں کی شادی سے فارغ ہو کر وہ اپنے آپ کو ایک فالتو انسان سمجھتی تھی، اکثر ڈپریشن کا شکار رہتی۔ اب وہ دونوں بچوں کی مالش کرتی، دونوں کو نہلاتی اور کپڑے بدلوا کر سلمان کو میرے سپرد کر دیتی۔ نعمان کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جاتی۔ 6 ماہ کے بعد نعمان نے خود ہی میرے دودھ سے منہ موڑ لیا، تو اب وہ سارا ٹائم اپنی دادی کے ساتھ ہی رہتا۔ میں بہو ہونے کے ساتھ ساتھ ساس امی کی بھانجی بھی تھی۔ وہ فطرن صلح جو اور امن پسند خاتون تھی۔ ہمارے آپس کے معاملات بڑے ہموار چلے، لیکن اوپر تلے کے بچوں نے مجھے چڑچڑا اور غسیلا بنا دیا تھا۔ میں بامشکل سارا دن میں گھرداری سمیٹتی اور رات کو بڑی بیٹی کو سکول کا پڑھاتی۔ نعمان ابھی چھوٹا تھا تو اکثر جب اس کی دادی رات کو سونے سے پہلے زبانی صورتیں تلاوت کرتی تو نعمان کا سر ان کے بازوؤں پر ہوتا اور وہ ایک ہاتھ سے دادی کے کان کو ٹٹولتے ٹٹولتے سو جاتا، جبکہ سلیمان اکثر دیر تک ٹی وی دیکھتے ہوئے سوتا۔ وقت جلد ہی گزرتا چلا گیا۔ دونوں لڑکے بھی اسکول جانا شروع ہو چکے تھے۔ خالہ ساس اب اکثر رات میں نعمان کو نبیوں کی زندگی کے واقعات سنایا کرتی تھی، کبھی اپنی زندگی یا اس کے اپنے بابا کے بچپن کی باتیں سناتی۔ نعمان بہت دھیمی طبیعت کا ثابت ہو رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی میں بھی زیادہ تیز نہیں تھا۔ جبکہ سلیمان کو میں خود سکول کا پڑھاتی اور وہ بہت جلد پڑھنا لکھنا سیکھ رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ خالہ ساس کی صحت کمزور ہوتی چلی گئی، جبکہ گھر کے مالی حالات اچھے ہوتے چلے گئے۔ میں بچوں کی تعلیم کے معاملے میں حد سے زیادہ حساس تھی۔ اب میرا زیادہ وقت بچوں کو پڑھانے میں صرف ہوتا تھا، لیکن نعمان میرے بجائے اپنی دادی سے پڑھتا تھا۔ اس کی دادی سیدھے سادے زمانے کی انڈر BA خاتون تھی، جبکہ میں نے فزکس میں BS کیا ہوا تھا۔ 5ویں جماعت تک دادی نے اسے اردو، انگریزی، معاشرتی علوم اور جنرل سائنس میں طاق کر دیا، لیکن الجبرا، جیومیٹری، حساب وغیرہ میں نعمان کافی کمزور رہ گیا۔ میرے اپنی ساس کے ساتھ کبھی اختلافات نہیں رہے تھے، لیکن اب نعمان کی تعلیم کی وجہ سے مجھے ان سے کچھ چڑ ہوتی جا رہی تھی۔ جتنی میں زیادہ وہمی تھی بچوں کی پڑھائی کو لے کر، اتنا ہی وہ بچوں کو تعلیم سے زیادہ اچھا انسان بنانے کی بات کرتی رہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آج کے دور میں کوئی بھی بچہ سائنس کی پڑھائی یا کسی پروفیشنل ڈگری کے بغیر کیسے کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ جن دنوں دونوں بھائیوں کے میٹرک کے پرچے قریب تھے، ایک دن دونوں بھائیوں میں کچھ بحث مباحثہ ہوا
اور نعمان دادی کے گلے لگ کر رو پڑا۔ اس نے دادی سے سلیمان کی شکایت کی تھی کہ وہ اسے حساب کے سوال نہیں سمجھاتا اور اپنے حل شدہ پرانے پرچے اس کو دیکھنے کے لیے نہیں دیتا تاکہ وہ اپنی غلطیاں ڈھونڈ کر انہیں دور کر سکیں۔ جب میں نے سلیمان کو سمجھایا کہ بھائی کی مدد کیوں نہیں کرتے تو اس نے جواب دیا کہ میں اپنی کلاس میں کسی کو بھی اپنی کاپیاں یا حل شدہ پرچے نہیں دیکھنے دیتا۔ میں نے بڑی محنت سے اپنا کام کیا ہوتا ہے، یہ بھی اپنا کام محنت سے خود کرے اور مجھ سے کوئی امید نہ رکھے۔ تب بچے چھوٹے ہی تھے، اس لیے میں نے زیادہ نوٹس نہیں لیا۔ سلیمان انتہائی محنتی اور ایک ایک نمبر کے لیے کسی حد تک خود غرض ہوتا تھا اور مجھے اس پر فخر ہوتا تھا۔ ایف ایس سی کے بعد سلیمان انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلا گیا، جبکہ نعمان کے نمبر کم تھے۔ اس نے سادہ پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن شروع کر دی۔ میری دونوں بیٹیاں بھی پڑھائی میں اچھی تھی، ان کی شادیاں تعلیم ختم ہوتے ہی کر دی تھی۔ مالی طور پر اب ہم بہتر پوزیشن میں آ چکے تھے۔ سلیمان ہمیشہ ہمارا قابل فخر بیٹا رہا، جبکہ نعمان پڑھائی میں نہایت اوسط درجے کا طالب علم تھا۔ انہی دنوں خالہ ساس کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ اب میری صحت بھی اچھی نہیں تھی، لیکن نعمان نے میرا ساتھ بیٹیوں سے بڑھ کر دیا۔ ہر روز صبح دادی کا منہ دھلوا کر انہیں ناشتہ کروانا اور ایکسرسائز کروانا اس نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا۔ دن کو میں خود انہیں دیکھتی، رات کا کھانا نعمان دادی کو خود کھلاتا اور پھر انہیں دن بھر کی روداد سنانا اس کے معمول میں شامل تھا۔ سیدھی سادھی باتوں کو مزاح کا تڑکا لگا کر جب وہ دادی کو قصے سنا رہا ہوتا تو اس کی دادی کے ساتھ ساتھ ہم بھی اپنے کمرے میں اس کی آوازیں سن کر بے ساختہ ہنس پڑتے۔ خالہ ساس کی میں نے، میرے شوہر نے اور نعمان نے بہت خدمت کی، لیکن 1 سال کے اندر اندر وہ چل بسی۔ وقت کچھ اور آگے سرکا۔ سلیمان کی انجینئرنگ مکمل ہو گئی تو اس نے مزید پڑھنے کے لیے باہر جانے کی ضد لگا لی۔ میرے شوہر کے پاس جو جمع جتھا تھا وہ انہوں نے نکال لیا۔ یہ عقل مندی کی کہ دونوں بیٹوں میں برابر رقم تقسیم کر دی۔ سلیمان جلد ہی پڑھنے کے لیے امریکہ چلا گیا۔ وہیں اس نے کچھ عرصہ پہلے اپنی پسند کی انگریز لڑکی کا ہمیں بتایا اور اب اس کی شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ اب اس کا فیصلہ ہے کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، اور میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی ہوں کہ آنے والی نسل کا کیا بنے گا۔ نعمان جو زندگی کے کسی دور میں قابل فخر نہیں رہا، نہ ہی لوگوں نے اسے کبھی اپنے بچوں کے سامنے ایک مثال کے طور پر پیش کیا۔ اس نے اپنے والد صاحب سے ملی ہوئی رقم کے ساتھ چھوٹا سارا سپیئر پارٹس کا کام شروع کیا، جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے چل نکلا۔ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کا کام دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ اس کے ایک سے زیادہ کام ہیں اور ہر جگہ پر کامیابی اس کا مقدر چوم رہی ہے۔ آج اس کا کام پاکستان سے باہر تک پھیلا ہوا ہے۔ جب وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں پاکستان سے باہر جاتا ہے تو وہاں بات چیت کے لیے ایک ترجمان اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی شادی میں نے اپنی نند کی بیٹی سے کی ہے، اور وہ بھی اللہ کی نیک بندی ہے جس کے پاس بے تحاشا مال و دولت ہے، لیکن وہ
ایک بڑی متوازن زندگی گزار رہی ہے، جس میں اچھا لباس، اچھا کھانا، اس کا اپنا حلقہ احباب، ملازمین سے محبت، عاجزی اور غریب پرورش شامل ہیں۔ یقین جانیں، بچوں کو بزرگوں کی دعائیں اور ان کی معصوم سماعتوں میں راتوں کی تلاوتیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ آج میں سوچتی ہوں کہ زیادہ ڈگری سے اور زیادہ قابلیت سے، یا زیادہ اچھی تربیت سے اور زیادہ اچھے انسان سے